الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ مجلس سے سورہ فلق کی تفسیر شروع کی گئی۔ گزشتہ مجلس میں سورہ فلق اور سورہ ناس ان دونوں سورتوں کا شان نزول اور اس کی فضیلتیں بیان کی گئی۔ شان نزول مختصر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ کے یہودیوں نے جادو کیا تھا۔ اس جادو کے شر سے بچنے اور اس کے علاج کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ دو سورتیں نازل فرمائیں۔ اب ہم ان سورتوں کی آیات کا ترجمہ اور اس کی وضاحت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی آیت بیان فرمائی ہے قل اعوذ برب الفلق۔ قل یعنی آپ کہہ دیجئے، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں آپ کہہ دیجئے، یعنی آپ یوں دعا مانگیے۔ کیا مانگیے؟ اعوذ برب الفلق، میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب کی، میں حفاظت میں آتا ہوں صبح کے رب کی۔ فلق کہتے ہیں پو پھٹنے کو، صبح کا وقت صبح صادق کا ہونا، یعنی رات کی تاریکی میں سے صبح کی روشنی کا نکلنا۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جب رات کی مکمل تاریکی چھائی ہوئی ہوتی ہے اس میں سے اللہ رب العزت روشنی کو نکالتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ روشنی پھیلتی جاتی ہے اور صبح وجود میں آتی ہے۔ رات کے اندھیرے میں سب لوگوں کے کام بند رہتے ہیں، لوگوں کی چلت پھرت، لوگوں کے کام کاج، کاروبار سب رک جاتے ہیں۔ جب صبح کی روشنی پھٹتی ہے تو آہستہ آہستہ لوگوں کی چلت پھرت شروع ہوتی ہے، لوگوں کے کاروبار شروع ہوتے ہیں، کام کاج شروع ہوتے ہیں، بچے اسکول اور مدرسے جا رہے ہیں، لوگ اپنی دکانوں پر، کوئی اپنے کھیت کی طرف، اپنے کام کاج کی طرف نکلتے ہیں اور آہستہ آہستہ چلت پھرت شروع ہوتی ہے۔ یعنی انسانوں کے ذہنوں میں بھی صبح کی روشنی کی ایک امید لگی رہتی ہے۔ جب تک رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہو تو وہ لوگوں کے کام کاج رکے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی کام کہا بھی جائے تو کہتے ہیں صبح ہونے دو پھر یہ کام نمٹ لیں گے۔ صبح کی روشنی سے ایک امید لگی رہتی ہے۔ یہ صبح کی روشنی نکالنے والی ذات اللہ کی ہے اور حقیقت میں ہماری امیدیں اللہ کی ذات سے وابستہ ہونی چاہیے۔ اس لیے صفت کا خاص تذکرہ کیا کہ صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں جس سے ہمیں امید ہے کہ جو سارے شرور، ساری برائیوں اور ساری مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچانے والی ذات ہے۔ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے کہ میں حفاظت میں آتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی۔ کن کن چیزوں سے پناہ چاہتے ہیں؟ اب اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ من شر ما خلق، مخلوق کے شر سے، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اللہ نے پیدا کیا۔ ما خلق، اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق کے شر سے، اس لیے کہ ساری مخلوق اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے اور مخلوق میں خیر کا پہلو بھی ہے، شر کا پہلو بھی ہے، بھلائیاں بھی ہے، برائیاں بھی ہے۔ اس کی برائیوں سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ بھی اللہ ہی ہے۔ ان برائیوں اور بھلائیوں کو پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ کی، ان بھلائیوں سے نفع حاصل کرنا اور ان برائیوں سے بچنا یہ بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ اللہ ہی ہمیں ان برائیوں سے بچا بھی سکتا ہے اور اس مخلوق کی بھلائیوں سے نواز بھی سکتا ہے۔ اس لیے ما خلق میں ساری مخلوق کو شامل کر لیا۔ دیکھیے جس مالک کے قبضے میں ہوگی اس چیز کے شر سے بچنے کے لیے بھی ہم مالک ہی سے رابطہ کرتے ہیں۔ آپ کسی کے مکان پر گئے، اس کا کتا پلا ہوا ہے اور آپ کو وہ اندر جانے نہیں دیتا ہے، دروازے پر، صدر گیٹ پر وہ کھڑا رہ گیا، آپ کو اندیشہ ہے کہ میں اگر اندر داخل ہوں گا تو یہ کتا مجھے کاٹ لے گا، لیکن ہمیں مالک کے مکان سے ملنا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ اس مکان کے مالک ہی سے کہیں گے
کہ بھئی آپ کے دروازے پر کتا ہے، ہمیں آنے نہیں دیتا، میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تو ہم رابطہ اس کے مالک سے کرتے ہیں۔ ہمارا حقیقی مالک، حقیقی خالق اللہ ہے۔ مخلوق کے شر سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو ہمارا رابطہ اس کے خالق سے جس قدر مضبوط ہوگا، مخلوق سے ہم اسی قدر اس کے شر سے بچ سکتے ہیں۔ اس لیے لوگوں سے امید وابستہ نہ کریں، لوگوں سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مخلوق سے خوف زدہ ہونے کے بجائے ہم خالق سے اپنا ربط ایسا پیدا کر لیں کہ مخلوق خود بخود مغلوب ہو جائے۔ ہماری امیدیں عام طور پر لوگوں سے لگی ہوئی ہیں، یہ فلاں آدمی ہمیں فلاں شر سے بچائے گا، فلاں آدمی فلاں پریشانی کے وقت ہمیں کام آئے گا، اس لیے ہم اس سے رابطہ رکھتے ہیں، اس کو ہم سلام کلام کرتے ہیں، اس کو خوش کرنے کے کام کرتے ہیں، اس لیے کہ کسی موقع پر ہمیں یہ کام آ سکتا ہے۔ لیکن ہماری نظر اس مخلوق سے ہٹ کر خالق کی طرف نہیں گئی کہ ہر مصیبت سے بچانے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ جس مخلوق سے ہم امید لگائے ہیں اس کا دل بھی اللہ کے قبضے میں ہے، اس لیے مخلوق کوئی کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ جب تک انسانوں کا تعلق اللہ سے جس قدر مضبوط ہوگا، مخلوق اس کا کوئی کچھ بگاڑ سکتی نہیں ہے۔ اس لیے کسی سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ سے جتنا ہمارا تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی اللہ ہماری مدد بھی فرمائے گا، اور ہمارا گمان رب سے جیسا ہوگا ویسا فیصلہ ہوگا۔ انا عند ظن عبدی بی، اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہوں جیسی وہ مجھ سے امید رکھتے ہیں، جیسی وہ امید رکھتے۔ ہر زمانے کے لیے ہے، یہ کسی خاص مخصوص وقت کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے کوئی بھی موقع آ جائے اس موقع پر ہم اللہ سے جیسا گمان رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ایسا ہی معاملہ فرمائیں گے۔ تو تمام مخلوق کے شر سے، اس کی برائی سے پناہ چاہیے گی۔ شر دو طرح کے ہیں، بعض چیزیں وہ ہیں جو براہ راست مصیبت ہے، براہ راست تکلیف ہے، جیسے قرآن و حدیث میں بھی بہت ساری چیزوں سے پناہ چاہیے گئی۔ ان میں سے بعض چیزیں وہ ہیں جو براہ راست کیا ہے، پریشانی کی چیزیں، جیسے عذاب قبر سے پناہ چاہنا، جہنم سے پناہ چاہیے گئی، تو یہ کیسی چیزیں جو بذات خود تکلیف کی چیزیں، اور بعض چیزیں وہ ہیں جو تکلیف اور مصیبت کا سبب بنتی ہیں، جیسے معصیت، نافرمانی، گناہوں کے کام، کفر و شرک، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو مصیبت اور پریشانی کا سبب بنتی ہیں۔ بندہ نافرمانی کرے گا، گناہ کرے گا تو اسے عذاب اور سزا دی جائے گی، تو سزا براہ راست ایک پریشانی ہے، بذات خود ایک مصیبت ہے، اور گناہ جو ہے وہ مصیبت کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ شر میں وہ دونوں چیزیں داخل ہیں۔ مخلوق کے تمام شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ اور حفاظت چاہی گئی ہے۔ اس آیت میں ساری چیزیں شامل کر لی تھی، ما خلق میں تمام مخلوق کے شر سے، لیکن بعض تین خاص شر سے حفاظت اگلی آیتوں میں مانگی گئی ہے۔ کون سی چیزیں ہیں؟ من شر غاسق اذا وقب، اندھیری رات کے شر سے جب وہ پوری طرح چھا جائے، رات کا اندھیرا پوری طرح چھا جائے تو اس کے شر سے بھی اللہ کو ہماری حفاظت فرما۔ رات کے شر سے کیوں پناہ مانگی گئی؟ اس لیے کہ رات کا وقت ایسا ہے جو عام طور پر پریشانیوں کا سبب بنتا ہے۔ جب سورج غروب ہوتا ہے تو شیاطین اور جناتوں کی چلت پلت شروع ہوتی ہے، اس لیے فرمایا کہ جب مغرب کا وقت ہو، سورج غروب ہونے کا وقت ہو، تب اپنے بچوں کو باہر نہ نکالو، بستیوں میں گلیوں میں کھیلنے نہ دو، اس لیے کہ اس وقت شیاطین اور جناتوں کا گزر ہوتا ہے، کہیں ان کا اثر ہمارے چھوٹے بچوں پر نہ ہو جائے۔ تو رات کا وقت ایسا ہے جس میں شیاطین جناتوں کا گزر ہوتا ہے۔ اسی طرح رات کی اندھیری جب چھا جاتی ہے تو حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، موذی جانور، سانپ بچھو وغیرہ کا گزر ہوا کرتا ہے، یہ رات کے وقت زیادہ نکلتے ہیں، تو ان ساری حشرات الارض سے، تکلیف دینے والے جانوروں کے شر سے بھی اس میں حفاظت مانگی گئی ہے۔ اسی طرح یہ سورج جو نازل ہوئی ایک خاص واقعے کے پس منظر میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر یعنی جادو کیا گیا تھا، تو جادو بھی عام طور پر جادو کرنے والے لوگ رات کے وقت کا انتخاب کرتے ہیں، اور جادو کا عمل، جادو کا کام رات کے وقت میں کیا کرتے ہیں۔ اس لیے کہا من شر غاسق اذا وقب، رات کی اندھیری کے شر سے اللہ کو حفاظت فرما جب وہ رات کی اندھیری پوری طرح چھا جائے، تو اس میں جادوگروں کے جادو کے شر سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ اسی طرح رات کے وقت میں چوری
ڈاکہ زنی، یہ سارے گناہ بھی عام طور پر رات کے وقت کیے جاتے ہیں، تو ان کے شر سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ جتنے لوگ غلط فیصلے لیتے ہیں، مخلوق کو تکلیف پہنچانے، کسی کو نقصان پہنچانے کے فیصلے اور اس کے متعلق مشورے، تو وہ عام طور پر رات کے وقت میں کیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ اندھیری رات میں یہ سارے فیصلے لے کر صبح ہوتے ہی یہ کام کیا جاتا ہے۔ تو ان ساری مخلوق کے ان سارے شر سے بھی اللہ اس آیت میں پناہ مانگی گئی۔ نیند، اندھیرا دو طرح کا ہے۔ ایک اندھیرا تو حسی ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، رات کا اندھیرا، اور ایک اندھیرا معنوی ہے جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا ہے۔ وہ اندھیرا کون سا ہے؟ کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، معصیت، نافرمانی اور اللہ کی ناراضگی کا اندھیرا۔ اور قرآن و حدیث میں بھی اس کو اندھیرے سے تعبیر کیا ہے۔ ایک جگہ پر فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب قرآن اتاری۔ کیوں اتاری؟ لتخرج الناس، تاکہ آپ لوگوں کو نکالے۔ کہاں سے نکالے؟ من الظلمات، تاریکیوں سے، اندھیروں سے۔ کون سے اندھیرے مراد ہیں یہاں؟ اندھیرے کفر کے اندھیرے سے، شرک کے اندھیرے سے، اللہ کی ناراضگی کے اندھیرے سے، معصیت کے اندھیرے سے نکالے۔ کہاں لے جائے؟ الی النور، اللہ کی فرمانبرداری، اللہ کی رضامندی اور ایمان و یقین کے نور کی طرف لے آئے۔ تو اندھیرے دو طرح کے ہیں، ایک حسی جو ہمیں نظر آتا ہے اور ایک معنوی اندھیرا جو نافرمانیاں، گناہ اور اللہ کی ناراضگی کا اندھیرا ہے۔ تو اس آیت میں اس اندھیرے کے شر سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ من شر غاسق اذا وقب میں گویا یہ بھی مانگا گیا ہے کہ اللہ کفر کے، شرک کے، معصیت اور گناہوں کے اندھیرے سے بھی تو ہماری حفاظت فرما۔ کتنی جامع آیتیں ہیں، ایک لفظ میں، ایک جملے میں پتہ نہیں کیا کیا مانگا گیا ہے۔ اس لیے کہا کہ یہ صورتیں انسانوں کی ایسی ضروریات میں ہیں۔ گزشتہ مجلس میں بیان کیا گیا تھا، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ لکھا ہے کہ انسانوں کی ضروریات، کھانا پینا، کپڑے، یہ ایسی لوازمات ہیں جس کے بغیر انسان زندہ رہ نہیں سکتا ہے، لیکن یہ دو صورتیں ایسی ہیں جو انسان کی کھانے پینے اور لباس کی ضرورت کے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اس میں ساری چیزوں کے شر سے پناہ مانگی گئی، اس لیے دن رات اس کی تلاوت، اس کا ورد بھی ہونا چاہیے۔ آگے فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہوں پر یعنی گاٹھوں پر پھونک مارنے والیوں کے شر سے۔ یہ خاص آیت اسی لیے نازل کی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، گرہیں لگائی گئی تھی اور اس پر جادو کیا گیا تھا۔ تو ان لوگوں کے شر سے جو جادو کرتے ہیں، جادو میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کچھ کلمات پڑھے جاتے ہیں، کچھ بول بولے جاتے ہیں اور پھر پھونک ماری جاتی ہے، تو ان لوگوں کے شر سے اے اللہ کو حفاظت فرما، یہ آیت میں یہ مانگا گیا ہے۔ تو جادوگروں کے جادو کے شر سے بھی پناہ چاہی گئی ہے اس آیت کریمہ میں۔ اور آخری چیز بیان کی گئی وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے حسد سے، حسد کرنے والے کے شر سے، من شر حاسد، حسد کرنے والے کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جب وہ حسد کرنے لگے۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی نعمت کو دیکھ کر، کسی کے عہدے اور منصب کو دیکھ کر، کسی کی عزت کو دیکھ کر، کسی کی برتری کو دیکھ کر دل میں جلن پیدا ہونا کہ اس کو یہ نعمت کیوں ملی۔ دیکھیے حسد سے ملتی جلتی ایک اور چیز ہے جس کو غبطہ کہا جاتا ہے، رشک کہا جاتا ہے۔ رشک کیا ہے؟ کسی کی کوئی نعمت دیکھی تو یہ تمنا کرنا کہ واہ اس کو یہ نعمت حاصل ہے، خدا کرے یہ ہمیں بھی مل جائے۔ اور یہ چیز ناجائز نہیں ہے، یہ گناہ کی چیز نہیں ہے۔ کسی کی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ مجھے بھی ملے، اس کے پاس سے وہ نعمت ختم ہونے کی تمنا نہیں ہے تو یہ گناہ نہیں ہے۔ حسد کہتے ہیں کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلنا کہ اسے کیوں ملی، مجھے ملی نہیں ملی لیکن اسے نہیں ملنی چاہیے، اسے وہ عہدہ کیوں ملا، اس کو وہ عزت کیوں ملی، اس کی واہ واہ کیوں ہو رہی، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ چاہے میرا نام لینے والا کوئی نہ ہو، میری واہ واہ ہو یا نہ ہو، لیکن اس کی واہ واہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہے حسد، اور یہ حسد بہت خطرناک بیماری ہے، بہت خطرناک بیماری۔ حسد ایسا گناہ ہے جو بہت سارے گناہوں، بہت ساری نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ جیسے سوکھی ہوئی لکڑی آگ میں ڈالنے سے جل کر فوراً ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح حسد کے گناہ سے بہت ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔
تو اس کے شر سے پناہ چاہی گئی، من شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ اب حسد کے کچھ درجات ہیں۔ ایک تو پہلا درجہ، پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ کسی کی نعمت ہم نے دیکھی، کسی کے پاس نعمت دیکھی یا اس کا عہدہ دیکھا، منصب دیکھا یا اس کی عزت دیکھی یا دیکھا کہ لوگوں میں اس کی مقبولیت ہو رہی ہے تو دل میں جلن پیدا ہوئی، تو یہ چیز عام طور پر بلا اختیار ہو جاتی ہے۔ آدمی جان بوجھ کر جلن پیدا کرتا نہیں ہے، بلا اختیار ہو جاتی ہے۔ لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ پہلا اسٹیج جو ہے اس سے بھی بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کا علاج کرنا چاہیے۔ اس کا علاج میں بتا رہا ہوں، حسد کے پہلے اسٹیپ ہم سمجھ لیں، پھر اس سے بچنے کا علاج کیا ہے وہ انشاءاللہ آگے بتا رہا ہوں۔ تو یہ پہلا اسٹیپ ہے، اگرچہ وہ بلا اختیار ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی دل کو ٹٹولتے رہنا چاہیے۔ اگر کسی کے متعلق یہ خیال آئے تو فوراً اس خیال کو نکالنے کی کوشش کرے، وہ عہدہ اس کو ملا تو کیا حرج ہے، وہ بھی ہمارا بھائی ہے، اس سے جلنا نہیں ہے۔ الغرض یہ پہلا اسٹیپ ہے۔ دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ اس کے عہدے یا اس کو جو بھی نعمت ملی ہے، عہدہ ہو، منصب ہو یا اس کی عزت ہو، اس کی واہ واہ ہو، جو بھی اس کی جو اچھائی ہے جس کی وجہ سے ہمیں جلن پیدا ہوئی ہے، اب اس نعمت کے ختم کرنے کی پلاننگ بنانا، سوچنا کہ اس کی جو لوگوں میں واہ واہ ہو رہی ہے اس واہ واہ کو کیسے ختم کیا جائے، اس کو عہدہ مل رہا ہے تو اس عہدے سے اس کو کیسے ہٹایا جائے، وہ ذہن میں اس کی پلاننگ بنانا، اس کو سوچنا، یہ حسد کا دوسرا درجہ ہے۔ اور یہ کبھی کبھی اختیاری ہوتا ہے اور بہت سی مرتبہ بلا اختیار بھی یہ ذہن میں خیالات آتے ہیں کہ اس کو کیسے گرایا جائے، اس کو کیسے پیچھے کر دیا جائے، یہ بھی عام طور پر بلا اختیار ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی بچنے کا اہتمام اور اس کا بھی علاج کرنا چاہیے۔ یہ دوسرا درجہ۔ اور حسد کا تیسرا درجہ، آخری درجہ جو بہت خطرناک ہے اور وہ انسان کے اختیار میں ہے، وہ کون سا درجہ ہے کہ اب اس کو جو نعمت ملی ہے اس کے ہم نے پلاننگ ذہن میں بنائے، اب اس کے متعلق کام شروع کر دینا۔ کسی کو عزت ملی تو اب اس کی عزت کو مٹانے کے لیے جو ہم نے پلاننگ بنائے اس پلاننگ کے مطابق کام شروع کرنا۔ کیا کرنا؟ مثلا لوگوں میں جہاں اس کا چرچا ہو رہا ہے تو وہاں جا کر ایسی باتیں پھیلانا کہ تم جس طرح اس کی عزت کرتے ہو، جس طرح تم اس کو اپنا بڑا سمجھتے ہو وہ ایسا نہیں ہے، اس کے متعلق غلط فہمیاں پھیلانا، جھوٹ پھیلانا۔ اور آج کے زمانے میں بہت آسان ہو گیا ہے، گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کر موبائل کے ذریعے سے لوگوں کی برائیاں پھیلانا بہت آسان ہو گیا ہے، غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہے۔ تو یہ حسد کا ایک آخری درجہ ہے۔ کسی کو عزت، منصب ملا، عہدہ ملا تو ایسے پلاننگ بنا کر باقاعدہ اس کی اسکیم کرنا اور اس کے سامنے لگنا کہ اس کا وہ عہدہ چھین لیا جائے، تو یہ حسد کا آخری درجہ ہے۔ اور وہ بندے کے اختیار میں اس سے بچ سکتا ہے لیکن پھر بھی عام طور پر لوگ کرتے ہیں، تو یہ اختیاری چیز ہے، اس سے بچنے کا اہتمام۔ تو یہ حسد کے 3 درجے ہو گئے۔ کسی کی نعمت دیکھ کر بلا اختیار پہلے تو دل میں جلن پیدا ہو جاتی ہے، پھر اس نعمت کو ختم کرنے کی ذہن میں پلاننگ بنائی جاتی ہے، اور تیسرا درجہ اس کے متعلق زمینی سطح پر کام شروع کیا جاتا ہے۔ یہ 3 درجے ہیں۔ اس سے بچنا اور اس کا علاج کیا کیا جائے، حسد سے بچنے کا علاج کیا ہے، بزرگوں نے اس کا علاج بھی بیان فرمایا کہ دیکھیے جب تک پہلے اسٹیپ پر ہمارا حسد ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھی تو دل میں جلن پیدا ہوئی کہ اس کو یہ عہدہ کیوں ملا، اس کو یہ منصب کیوں ملا، اس کی عزت کیوں ہوئی، دل میں جب خیال پیدا ہوتا ہے، اگرچہ یہ بلا اختیار ہوتا ہے لیکن اس کا علاج کرے۔ کیا کرے؟ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اللہ سے مانگے کہ اللہ تیری مخلوق کو تو نے یہ نعمت دی ہے، یہ تیری طرف سے عطا کی ہوئی ہے، اس کے متعلق یہ غلط خیال میرے دل میں کیسے پیدا ہوا، میرے دل میں یہ خرابی کیوں آئی، اس لیے اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے، استغفار کرے۔ یہ پہلا درجہ ہے۔ حسد کی علاج کا دوسرا درجہ، دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ لوگوں میں اس کی تعریف کرنا ہے، اور یہ بہت بہت بھاری چیز ہے۔ جس کے متعلق ہمارے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ اس کو لوگوں میں عزت کیوں ملی، اس کو مرتبہ کیوں ملا، خود اسی کی ہمیں لوگوں میں تعریف کرنا ہے۔ جس قدر ہم اس کی تعریف کریں گے تو اس کے متعلق جو خیالات ہمارے دل میں آئے تھے وہ خیالات نکلتے جائیں گے۔ اور تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ اس کی ترقی کی دعا کرنا ہے۔ دعا نکلتی نہیں ہے،
ایسے موقع پر بددعائیں نکلتی ہیں، لیکن دعا کرنا ہے باقاعدہ کہ اللہ جس نعمت سے تو نے اس کو نوازا. دیکھیے آدمی کو حسد جو ہوتا ہے عام طور پر اپنے فیلڈ کے لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے. جس کا جو کاروبار ہوگا اسی کاروبار والے سے اس کا حسد ہوگا. مثال کے طور پر میری کپڑے کی دکان ہے، میرے قریب میں کسی نے کپڑے کی دکان لگائی تو مجھے حسد ہوگا، یہاں اس نے کیوں لگائی. اس کی دکان پر گراہک آئیں گے تو مجھے حسد ہوگا، اس کے پاس سے لوگ کپڑا کیوں خریدتے ہیں. اب اس گراہک کا کانٹیکٹ کر کے کہیں گے آپ جس کے پاس کپڑا لیتے ہو نا وہ بہت مہنگا دیتا ہے، میرے پاس لینا، میں اس سے آدھی قیمت میں دوں گا. اس کا جو کپڑا ہے فلاں کمپنی کا بالکل بیکار ہے، میرے پاس امپورٹڈ ہے. اب اس کے لیے دعا کرنا کہ اللہ جس میرے بھائی نے میرے پاس دکان لگائی ہے اس کی دکان پر گراہک آتے ہیں، تو بیچتا ہے، اس کی روزی دینے والا بھی تو ہے، میری روزی بھی دینے والا تو ہے. اے اللہ تو اس کے کاروبار میں بھی ترقی عطا فرما، میرے کاروبار میں بھی ترقی عطا. لیکن ہے بہت بڑی چیز، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. جس قدر ہم اہتمام کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دل کی بیماری سے ہمیں نکال دے گا. دیکھیے ساری چیزیں، سارے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، مخلوق کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے. مخلوق اسباب اپناتی ہے، ہاں ہمارے اعمال کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے کرتے، اور ہماری اللہ سے جیسی امید ویسے اللہ فیصلے فرماتا ہے. اس لیے ہم اللہ سے امید اچھی رکھیں، اللہ سے بہتری مانگے. ہم دوسروں کے متعلق حسد کریں گے، دوسروں کو گرانے کی کوشش کریں گے تو تیسرا ہمارے پیچھے کھڑا ہوگا. تو ہم کیوں نہ اللہ سے بہتری ہی مانگے، اس کی بھی بہتری مانگے، اپنی بھی بہتری مانگے، اس کی بھی عزت مانگے، اپنی بھی عزت مانگے. الغرض یہ حسد کی بیماری بہت خطرناک بیماری ہے، احادیث میں بھی اس سے بچنے کا اہتمام کیا گیا. اور ایک آخری بات بتاتا چلو، حسد کی یہ بیماری خطرناک زیادہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ حسد میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلن ہوتی ہے کہ اس کے پاس اتنی مہنگی گاڑی کیوں، اس کے پاس بنگلہ کیوں، اس کا کاروبار ترقی پر کیوں. یہ ساری چیزوں کی وجہ سے ہمیں جلن ہوتی ہے. تو دیکھیے یہ ساری نعمتیں دینے والا کون؟ اللہ ہی ہے. اس کے پاس مہنگی گاڑی ہے وہ اللہ نے دی ہے، اس کے پاس بنگلہ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کو عہدہ یا منصب ملا وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. اب اس منصب کو ہم اس منصب سے اس کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے پاس جو گاڑی ہے اس کے پاس نہ رہے اس کی ہم کوشش کرتے ہیں، اس کی جو عزت ہے وہ عزت نہ رہے اس کی ہم کوشش کرتے ہیں. گویا ہم سیدھا اللہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تو نے اس کو یہ عزت کیوں دی، اس کے لائق یہ نہیں. اے اللہ تو نے اس کو یہ گاڑی کیوں دی، اس کا یہ لائق نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا، اور پھر ہم اس پر اعتراض کر رہے ہیں. گویا ہم اللہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ جو نعمتیں اسے ملی ہے اس کا یہ حقدار اور اس کا یہ لائق نہیں تھا، اس کے پاس یہ نہیں رہنی چاہیے. تو نعمتیں کس کو دینی کس کو نہ دینی اس کی زیادہ سمجھ ہمارے پاس ہے اللہ پر. اگر ہم کسی پر اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں، کسی کی نعمت پر جلتے ہیں، تو گویا ہم اللہ کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں، اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرتے ہیں کہ تو نے اس کو یہ دیا اس بات کے لائق نہیں تھا، اور تو نے نعوذ باللہ گویا اللہ نے غلطی سے دے دیا. نہیں، اس لیے حسد سے بار بار ہمیں دل کو ٹٹولنا چاہیے کہ کہیں کسی کے متعلق میرے دل میں غلط خیال تو نہیں آ رہا ہے، کسی کے متعلق میرے دل میں کوئی جلن تو نہیں آ رہی ہے. اس سے بچنے کا اہتمام، اور جو علاج بتایا گیا اس کا علاج، دعاؤں کا اہتمام، استغفار کرے، توبہ کرے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ لوگوں میں اس کی تعریف کرے، اور تیسرا علاج یہ ہے کہ اللہ سے اس کی ترقی مانگے. جس نعمت کو دیکھ کر ہمیں جلن ہو رہی ہے اسی نعمت کی ترقی کی دعا کرے. اللہ تبارک و تعالی دل کی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور حسد جیسی بیماری سے بطور خاص اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين. اے اللہ ہم گنہگار بندے ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، مجرم ہیں. اے اللہ پاپی ہیں، گندے ہیں، لیکن تیرے ہی تو بندے ہیں.
اے اللہ مانا ہم بہت گنہگار ہیں، اللہ ہم نے زندگی بھر میں بہت تیری نافرمانیاں کی ہے، اللہ زندگی کا بڑا عرصہ معصیت میں گزارا ہے، اے اللہ تیری رحمت سے امید لگائے ہوئے ہیں، اپنے فضل سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ مان لیا ہم بہت گنہگار ہیں، لیکن ایک بات تو ہے نا، اے اللہ ہم نے تجھے ہی اپنا خالق مانا ہے، تجھے ہی اپنا مالک سمجھا ہے، اے اللہ ہمارا سر اگر جھکا ہے تو تیرے ہی سامنے جھکا ہے، اے اللہ جسم کے اعضاء سے بہت گناہ ہوئے ہیں، لیکن اللہ ایک بات کی لاج رکھ لے، ہم نے اپنی پیشانی ہمیشہ تیرے سامنے جھکائی ہے، اے اللہ آئندہ بھی کبھی کسی مخلوق کے سامنے ہمیں اپنے سر کو جھکانے کی نوبت نہ آئے، ایسے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ سارے فیصلے تیری طرف سے ہیں، آسمانوں سے فیصلے اترتے ہیں، اے اللہ اگر ہمارے حق میں وہ فیصلے صحیح نہیں تو یقیناً مولا اس میں تیرا کوئی ظلم نہیں، یہ تو ہمارے اعمال کی خرابی کے نتیجے ہیں، اللہ ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیشہ تیری ذات سے امید رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس فتنوں کا زمانہ ہے، ہر طرف ارتداد پھیل رہا ہے، اے اللہ ہر طرف ملکی سطح پر حکومتی سطح پر مسلمانوں کو مغلوب کرنے کی کوششیں ہو رہی ہے، تیرا احسان ہے تو نے ہم نے کلمہ حق پڑھنے والا بنایا، تیرا احسان ہے تو نے ہمیں اپنے گھر میں نمازوں کی ادائیگی کے لیے قرآن فہمی کے لیے جمع فرمایا، اے اللہ مزید احسان فرما دے، موت تک اسی کلیمے پر قائم رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ حکمرانوں سے کچھ نہیں ہوتا، حقیقی حاکم تو ہے، حقیقی خالق تو ہے، لوگ بڑی اسکیمیں کر رہے ہیں، بڑی سازشیں کر رہے ہیں ہمارے اعمال کو خراب کرنے کی، لوگ بڑی کوشش کر رہے ہیں ہماری نسلوں کے ایمان کے سلب کرنے کی، اے اللہ ہم تیرے حوالے کرتے ہیں، اللہ ہمارے اور ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں اعمال کی درستگی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہر وقت تیری ذات عالی کے ساتھ اے اللہ کمال یقین عطا فرما، اللہ تمام رذائل سے پاک و صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، قید و بند محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، پریشان حالی کی پریشانیوں کو دور فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی تو حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، تیری رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔